بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ زندگی میں کس چیز کا ہونا ضروری ہے، جو آپ کے خیال سے ضروری ہے، جس کے ہونے سے زندگی آرام دہ پرسکون ہوتی ہے۔ میرے خیال سے زندگی جو ہے نا، یہ ایک سفر ہے جس میں دکھ بہت ہیں، سکھ بہت کم ہیں۔ اگر انسان کے پاس ایک اچھا بہترین دوست، محبوب، ہم سفر ہو تو پھر یہ دکھ بھی خوبصورتی بن جاتے ہیں۔ رات کو میں ایک ڈرامہ دیکھ رہا تھا، جنت سے آگے۔ اس میں کبرا خان کافی پرتعیش زندگی گزار رہی تھی اور ایک طرف تھی تبسم مغل۔ دونوں کی زندگیوں میں کافی ڈفرینس تھا، لیکن ایک کے پاس سب کچھ تھا، مقام و مرتبہ، لیول، پیسہ، عزت و شہرت، اور تبسم کے پاس تھی فاروق کی محبت، جس کی اسے ذرا بھی قدر نہیں تھی، پرواہ نہیں تھی۔ کبرا خان کے پاس اس چیز کی کمی تھی۔ ویسے تو اس کے ہزاروں فین تھے، چاہنے والے تھے، مگر اس کا شوہر اس سے لائل تھا۔ مگر کچھ وجوہات پہ وہ بدظن ہو کے باہر افیئر چلا بیٹھا، اور تبسم پیسہ، عیش و عشرت کے لیے فاروق کی محبت کو کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ اپنے لہجے سے، باتوں سے فاروق کو ہرٹ کرتی تھی۔ میں ساری رات سوچتا رہا، پھر سوچا آپ سے شیئر کروں کہ زندگی میں پیسہ ہونا بھی ضروری ہے، لیکن سب سے بڑھ کر ہمارا ساتھی مخلص اور احساس کرنے والا، پرواہ کرنے والا ہونا چاہیے، جو ہمیں ہر قسم کے حالات میں سپورٹ کرے، ایکسپٹ کرے۔ بے شک وہ ڈرامہ تھا، مگر اس میں کافی نصیحت تھی ہمارے لیے۔ ہماری زندگیوں میں بھی ایسے ہی سین چل رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس محبت ہے تو پیسہ نہیں ہے، پیسہ ہے تو سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ زندگی کبھی بھی ہموار نہیں ہوتی، اچھے برے دن آتے رہتے ہیں۔ زندگی میں پیسہ یا محبت ہو یا نہ ہو، لیکن احساس، پرواہ ضرور ہونی چاہیے۔ ہم اپنے لہجوں سے کتنے لوگوں کو ہرٹ کرتے ہیں، کتنی جگہوں پہ ہم بے حس ہو جاتے۔ محبت بھی مل جاتی ہے، پیسہ بھی مل جاتا ہے، لیکن یہ دو چیزیں اگر ہوں تو ہم خوش رہ سکتے ہیں، کیونکہ احساس اور قدر کرنے والوں کو اللہ عز و جل سکون بخشتا ہے، نوازتا ہے۔ ہمیں اپنے لہجوں پہ دھیان دینا چاہیے، اپنے سے جڑے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے۔ جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، ان کی پرواہ کرنے کو اپنی خوش نصیبی سمجھنی چاہیے۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمیں نظر آئے ہم کتنے بے حس معاشرے میں جی رہے ہیں۔ ہم معاشرے کو تب ہی بدل سکتے ہیں جب ہم خود کو صحیح کریں گے، اور ہم صحیح کیسے ہوں گے؟ جب نفع و نقصان کی سوچ سے نکلیں گے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں بلائی کا حکم دیتا ہے، ہمیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ بلائی کرنی چاہیے۔ نفع ہو یا نقصان میٹر نہیں کرتا، کیونکہ اس کا حکم اللہ پاک نے دیا ہے۔ ہم تو رب کا حکم پورا کریں۔ نفع و نقصان دیکھیں گے تو یہ کوئی حکم کی پیروی تو نہیں ہوئی نا۔ اللہ بے شک نوازنے والا ہے۔ اللہ کو ہماری لمبی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم صرف عبادت گزار بنے رہیں اور حقوق العباد پورے نہیں کریں تو ہماری عبادتیں کسی کام کی نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، میری مخلوق کے فرض ادا کرو گے تو میرے فرض ادا ہوں گے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اپنے ارد گرد نظر دوڑا کے دیکھنا چاہیے، کسی کو ہماری ضرورت ہے تو اس کے کام آئیں، مدد کریں۔
کوئی اگر زیادتی کر لے تو درگزر کریں، اپنی زبان سے ادا کیے لفظوں پہ غور کریں، اپنے لہجوں کو ٹھیک رکھیں۔ اچھے اور برے لوگ ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں، سبق بن کر۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ساری دنیا ہی ہماری زندگی میں غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک انسان کی من پسند چیز سے ہی آزمائش کرتا ہے، جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے کہ نہیں اسے دور کر دیتا ہے۔ اس کو یہ مطلب نہیں کہ جو چلا گیا چھوڑ گیا وہی صحیح تھا، وہی سب کچھ تھا، نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اسے بھی تو دیکھیں یہ آپ کی کتنی پرواہ کر رہا ہے، آپ کو وہ سب دے رہا ہے کہ نہیں۔ موجودہ کے جذبوں میں شدت سچائی ہے تو ایکسپٹ کر لینا چاہیے۔ انسان کبھی خوش نہیں ہو سکتے، بے شک سب کچھ بھی مل جائے، لیکن زندگی میں سب کچھ نہیں ملتا۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو پرسکون بنانے کے لیے کمپرومائز کرنا چاہیے، محبتوں کی قدر کرنی چاہیے، جو ہمارے ساتھ ہیں انہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ قدر اور احساس وہ ایسی نعمتیں ہیں جن کے بنا عبادتیں قبول ہونے کا کوئی چانس نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا احساس ہو تو اللہ خوش ہوتا ہے، جو ملا اس کی قدر کرو اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ تھوڑا صحیح پر ملا تو ہے، شکر ادا کریں، نہیں بھی ہے تو زندگی ختم نہیں ہوئی، مل جائے گا، وقت آنے پہ صحیح، وقت آنے پر سب کچھ مل جاتا ہے۔ اللہ نے ہم کو وعدہ نہیں دیا ہوا کہ جو ہم چاہیں گے وہی سب ہمیں ملے گا، نہیں، بلکہ ہمیں خود کو ایسا بنانا چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنی خوش رضا سے وہ سب عطا کر دے جو ہم چاہتے ہیں۔ بات لمبی ہو رہی ہے، مختصر کہوں، خدا را پیسہ، اکاؤنٹ، بینک بیلنس، شکل و صورت، ذات پات، اونچ نیچ کی سوچ سے باہر نکلیں، اپنے اندر برداشت پیدا کریں، احساس کرنے والے بنیں، محبتیں بانٹیں، لہجوں کی تلخی کو سہنا سیکھیں۔ خوشگوار زندگی کے لیے میرے خیال سے درگزر سے بڑا کوئی بڑا عمل نہیں۔ کچھ برا ہوا تو درگزر کریں، اللہ سے تھوڑی سی آزمائش لی ہے، شکر کریں، اچھا ہوا تو رب کا شکر کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں میں سکون عطا فرمائے، ہمیں قدر کرنے والا بنا دے، احساس کرنے والا بنا دے، شکر کرنے والا بنا دے۔ اللہ پاک سب بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، اولادوں، بیٹوں سب کی نصیب اچھے کرے، آمین ثم آمین۔